جی جناب، تو جو پارٹ 1 تھا اس پہ ہم ایسے سلائڈ پہ تھے کہ ہم آئی پیٹ ایکویشن کو کہاں یوز کرتے ہیں. جب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ 3 آپ کے پاس پرائمری سوشل ڈرائیونگ فورسز ہیں جو رسپانسبل ہیں گلوبل کلائمیٹ یا گلوبل انوائرمنٹل چینج کے لیے، تو پھر آپ کے پاس یہ 3 جو پاپولیشن سائز، میئر آف ایفلوئنس اے اور ٹیکنالوجیکل چینج، یہ آپ کے پاس تینوں ایسے ویریبلز ہیں کہ جو آپ یو کین ایزیلی میئر اینڈ یو کین کوانٹیفائی دیم. ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ ان کو میئر کر سکتے ہیں، کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، تو آپ جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے ہیومن کا، یا جو ریلیشن شپ ہے ہیومن انوائرمنٹ یا جو بھی آ رہا ہے، اس کو آپ کوانٹیٹیولی اسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آگے ہم اسی اس میں یہ کچھ ایگزامپل ہیں 1 2 3 یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئی پیٹ ایکویشن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آئی پیٹ ایکویشن ویئر اٹ از یوزڈ ایگزامپلس. یہ ایگزامپل نمبر 1 ہے. یہ 1991 میں کامنر ایگزامنڈ ریلیشن شپس بٹوین سیورل میئرز آف پالوشنز، جس میں فرٹیلائزر یوز، نمبر آف موٹر وہیکلس اینڈ الیکٹرسٹی پروڈکشن اینڈ پاپولیشن فار کنٹریز ود ریپڈلی انکریزنگ پاپولیشنز. He suggests that the level of technology in production process is more significant than population in determining environmental impact. ایک جو بڑی یہ تو الگ سے اگر اسی پہ کام کیا جائے تو آپ یہ اسٹڈیز دیکھ بھی سکتے ہیں، بڑے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اسٹڈی کامنر نے کی تھی اور یہ ریلیشن شپ دیکھنا چاہتا تھا. اس نے اپنے پاس یعنی جو میجر آف پالوشن دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ جو انوائرمنٹل آسپیکٹس اس نے اپنے لیے کنسیڈر کیے تھے، منتخب کیے تھے، جو سلیکٹ کیے تھے، اس میں جو فرٹیلائزر یوز تھا اور نمبر آف وہیکلس، گاڑیوں کا جو اس میں تھا، اور اسی طرح الیکٹریسٹی پروڈکشن، ان کا یعنی ریلیشن شپ تھا، اور پاپولیشن کا آف کنٹریز کے. ایک پاپولیشن جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جو تیزی سے بڑھ رہی ہو، اس کا انہوں نے اس نے ریلیشن شپ دیکھا تھا. اس اسٹڈی کی اینڈ میں یہ بندہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ اس کی میری جو فائنڈنگ ہے وہ یہ ہیں کہ لیول آف ٹیکنالوجی ان پروڈکشن پروسیسز از مور سگنیفیکنٹ دین پاپولیشن ان ڈیٹرمننگ انوائرمنٹل امپیکٹ. کہ جب آپ یعنی ہیومن امپیکٹ کی بات کرتے ہیں آن انوائرمنٹ، تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میری فائنڈنگ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی جو پروڈکشن پروسیسز میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے پاپولیشن کے مقابلے میں. اور اس نے بڑی مثالیں بھی دی ہیں. اگر آپ اس کی اسٹڈیز دیکھیں، اس نے بڑی جہاں جہاں یہ اسٹڈیز کیں اور کچھ جو ریفرنسز اس نے دیے، تو اس نے کہا کہ بہت سارے ایسے ممالک جو ٹیکنالوجیکلی بہت ہی ایڈوانسڈ ہیں اور پاپولیشن وہاں پر یا اسٹیشنری ہے یا بہت ہی مطلب کم اس پہ جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ یعنی نیچر ریسورسز کی جو ایکسپلائٹیشن وہاں زیادہ ہوئی ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں پر آبادی تو بہت زیادہ تھی لیکن ٹیکنالوجیکلی مطلب کوئی ایڈوانسمنٹ وہاں نہیں تھی یا نیو ٹیکنالوجیز وہاں پر. اور یہ کوئی اتنی بڑی وہ ہے نہیں، یہ تو خیر ریسرچ کی اس کی فائنڈنگز آ رہی ہیں. آپ اگر اپنی کامن آبزرویشن سے بھی کام لیں اور اپنے ملک کے اندر بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رورل ایریاز جہاں پر ہمارے پاس بھلے ذرا آبادی تھوڑی زیادہ بھی ہو اور وہ لیکن وہ ذرا دور ہوں، وہاں پر آپ یوں سمجھیں کہ یعنی آج کل تو خیر اب یہ اس طرح بہت کم جگہوں پہ ایسا ہے، لیکن وہاں پر جیسے آج بھی آپ کو ٹریکٹر لے جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، درخت کاٹنے کے لیے آپ ابھی بھی جو مینول جو لوکل دیسی طریقے ہوتے تھے وہ اگر آپ وہاں پر دیکھیں وہ استعمال کریں. پھر وہاں پر ان کی لائف سٹائل کو بھی آپ دیکھیں جو نیچر کے بہت ہی
آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً نیچر کے مطابق ہوتی ہے، جس میں کہ وہ کنزمپشن ان کی جو ہوتی ہے بہت ہی آپ یوں سمجھیں کہ کوئی اس طرح امپیکٹ اس کا نظر نہیں آتا ہے، مطلب اس میں نیچر کے مطابق ان کی لائف گزرتی ہے. تو بھلے آبادی زیادہ ہو، آپ کو وہاں پر کوئی اس طرح کوئی انوائرمنٹل چینج جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پر روڈز ہوں، فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہوں، جہاں پر آپ یوں سمجھیں کہ ذرا ٹیکنالوجی کا اچھا خاصا استعمال ہو، ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا، ایون اگر آپ دیکھیں کمپیوٹرز کا، انٹرنیٹ، یہ موبائل فون، کیونکہ اس سے بھی آپ کا بہت زیادہ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ وہ آبادی سے ارسپیکٹو آف دی سائز آف پاپولیشن، آپ جو انوائرمنٹل امپیکٹ وہاں پر دیکھیں گے وہ زیادہ نظر آئے گا. تو یہ کامنر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اپنی اسٹڈی میں بھی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ فرٹیلائزر یوز، نمبر آف موٹر وہیکلز اور الیکٹریسٹی، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہمیں نظر آیا تو وہ ٹیکنالوجی جو تھا وہ پروڈکشن پروسیسز میں اس کا استعمال جو تھا اس کا لیول بہت زیادہ تھا، مور سگنیفیکنٹ دین پاپولیشن ان ڈٹرمننگ انوائرمنٹل امپیکٹ. یعنی یہاں پر کامنر کی جو اسٹڈی ہے وہ اگر آئی پیٹ ایکویشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ زیادہ وہ جو ٹی ہے، جو ٹیکنالوجیکل چینج ہے، اس کو بہت زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے، ٹی اور اے بھی کسی حد تک، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن پروسیسز میں ٹیکنالوجی یوز ہوگی تو ٹیکنالوجی پروڈکشن پروسیس کا مطلب جیسے ہم نے پچھلے سلائیڈ میں آپ کو بتایا بھی کہ پروڈکشن زیادہ کنزمپشن کا مطلب ہی زیادہ پروڈکشن، اور زیادہ پروڈکشن کا مطلب ہی زیادہ کنزمپشن. پروڈکشن بھی لوگ تب کریں گے جب مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اس نے جو ہے وہ اپنی اسٹڈی میں کی ہے. صحیح ہے جی. اچھا، یہ ایک اور مثال ہے راسکن کی 1995 میں، کچھ سال بعد، کامنر کے بعد. وہ کہتا ہے راسکن ماڈیفائز دا سمپلسٹک آئی پیڈ فارمولیشن ٹو ایگزامن دا پروپورشن آف گلوبل کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کنٹریبیوٹیڈ بائی مور ڈیولپڈ اینڈ لیس ڈیولپڈ ریجنز آف دا ورلڈ. اور اس بندے نے تقریباً وہی بات دیکھی. اس نے کہا کہ آپ آسان سی بات یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے، میں نے جو اس نے ڈیٹا لیا، جو باقاعدہ اس نے پھر اسٹیٹسٹیکلی جو اس کو انالائز کیا، بڑی اچھی اسٹڈی ہے یہ، اگر آپ دیکھیں آپ کو مل بھی جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کی چیزیں مل جائیں گی. کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسان سی بات ہے، مجھے تو وہ ممالک ارسپیکٹو آف پاپولیشن سائز، میں نے تو ڈیولپڈ کنٹریز کو زیادہ دیکھا ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کے زیادہ بڑے کنٹریبیوٹر ہیں. اور اگر آپ دیکھیں بھی تو آج بھی اگر آپ دیکھیں آلموسٹ تقریباً کوئی اگر 80-90% جو آپ کے پاس جو گلوبل کاربن ایمیشن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہے، تو وہ G8 کنٹریز ہیں، اور اس میں بھی پھر 45-50% جو ہے وہ صرف ایک US کا حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے جیسے ملک پاکستان، جن کی آپ کہتے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ ہے، یہ تو کاربن ایمیشن میں ہے ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ، یہ تو ہیں ہی نہیں ہے سرے سے. ہم کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور فلاں فلاں فلاں، ہاں وی آر پرون ٹو دی امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج، جو کاربن ایمیشن کی، کیونکہ وہ کاربن ایمیشن کوئی بھی کرے، اب انوائرمنٹ کی باؤنڈریز تو ہوتی نہیں ہے. اگر اوپر چین کرے گا تو یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر ہی وہ جو کلائمیٹک ویریشن یا جو کلائمیٹ چینج آئے گا تو چین میں آئے گا اور وہ کہے گا ادھر پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے، یہاں نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے. وہ وی آر پرون ٹو دی امپیکٹس جو ہیں اس میں ہم شاید لسٹ میں ٹاپ میں کسی جگہ تو 4 نمبر پہ آتے ہوں گے، 7ویں نمبر پہ. لیکن جہاں تک ایمیشن کی بات ہے نا، تو ہم لیسٹ ایمیٹرز، یعنی جو بالکل باٹم میں آ رہے ہیں. ہماری تو کیا انڈسٹریاں ہوں گی اور ہم کتنا کاربن ایمیشن کریں گے، یہ تو میرے خیال میں ہماری ساری ملک کی انڈسٹریز جو ہیں ڈیولپ کنٹری کی 1-2 انڈسٹریز کے برابر بھی نہیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنی اسٹڈیز سے وہ بندہ جو ہے، یہ جو راسکن ہے، وہ یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ پاپولیشن چینجز کنٹریبیوٹیڈ سگنیفیکنٹلی بٹ ناٹ ڈومیننٹلی ٹو ایمیشن چینجز. اب یہاں پر ذرا آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کنکلوڈ کرتا ہے آخر میں اس کے پاس جو بات آتی ہے
کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاپولیشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے سگنیفیکنٹلی. وہ یہاں پر اب یہ سگنیفیکنٹلی جو کہہ رہا ہے ڈومیننٹلی تو نہیں کہہ رہا, لیکن سگنیفیکنٹلی وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے پھر آپ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, آپ کی انڈسٹریلائزیشن بہت تیز ہو جاتی ہے, اور آپ کی جو کاربن ایمیشن جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر مجبوری ہوتی ہے جو ممالک ہوتے ہیں جن کی اکانومی جو ہے وہ انڈسٹریل بیس ہوتی ہے, پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ واپس مطلب جائیں یا کم کریں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاپولیشن کا بس اتنا رول ہے کہ پھر وہ اگر وہ کنزمپشن میں اور اس پہ چلے جاتے ہیں, لیکن اس میں تمام وہ جو مین کردار یہاں پر یہ بندہ بھی دیتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, یعنی یہ کہتے ہیں وہ ممالک جو کہ جہاں پر گلوبل کاربن ایمیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, ایسے ممالک میں وہ بات کر رہا ہے, اور پھر مثال بھی دے رہا ہے ڈیولپ لیس ڈیولپ کنٹریز کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری ایگزامپل آ گئی آپ کے پاس. تیسری یہ ڈیز اینڈ روزا کی 1997 میں یہ کچھ اسٹڈیز, اس کے بعد کی اسٹڈیز بھی ہیں لیکن یہ کوئی پرانی اسٹڈی ہیں. انہوں نے آئی پیڈ پہ خاص طور پر کام کیا تھا. تو اس کی فاؤنڈنگ یہ تھی, یہ جو بتا رہا تھا کہ پاپولیشن انفلوئنس اینڈ ٹیکنالوجی ور امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹس آف پالوشن لیول بٹ آل تھری آف دیم. آپ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف افلوئنس یا پاپولیشن یا ٹیکنالوجی کو. تو یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اسٹڈیز کی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بوتھ دیز تھری فیکٹرز آر امپورٹنٹ ڈٹرمنٹس آف پالوشن لیول. کسی بھی جگہ آپ نے اگر پالوشن کی آپ نے وہ کرنی ہوگی, فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, ڈٹرمنٹس کرنے ہوں گے. جو ڈٹرمنٹس کون سے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاپولیشن سائز, ایفلوئنس اور ٹیکنالوجی تینوں مل کے وہاں پر آپ کو وہ چیز جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے, وہ جو پالوشن یا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے یا پالوشن لیول ہے, وہ آپ کو اس کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا. تو جناب یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, اور بھی ایسی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی, اور آپ اس کو دیکھ لیجئے. یہ پاپولیشن کے حوالے سے آئی پیڈ ایکویشن یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں, اور پاپولیشن کے حوالے سے یہ جو لیکچرز کی سیریز ہے یہ ہمارے یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ سارے لیکچرز ہم ایک ساتھ کل لوڈ کریں گے, اور آپ ہمیں فیڈ بیک بتائیے گا کہ آپ کو آواز کیسی آ رہی ہے, صاف ہے نہیں, سمجھ آ رہی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے جو بھی کویشچنز ہوں تو کویشچنز کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر فورم موجود ہے, پورٹل بھی کر سکتے ہیں. وہاں اگر کوئی مسئلہ ہو تو سب سے آسان جو ہے وہ واٹس ایپ ہے, جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے. جس بندے کا بھی کوئی کویشچن کسی ذہن میں آتا ہے تو اس کو وہاں پر سمجھاتے ہوئے تو سارے لوگ سن لیں گے. وہاں پر بھی اگر ریکارڈنگ کر کے آواز کی اس کے ساتھ بھی سمجھایا جا سکتا ہے, یا لکھ کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے, یا کوئی مٹیریل بھی شیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ ذرا اسٹڈی کر لیں, تھوڑی سی باتیں کی جا سکتی ہے, تو سب کے ساتھ شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ ہماری یہ کوشش جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کچھ نہ کچھ آپ کا ذہن کچھ آپ کوئی مائنڈ کینوس آپ کا کچھ براڈر ہوا ہوگا. اور بس اگر کوئی اور آپ ہمیں سجیشن دیتے ہیں لیکچرز کو بہتر بنانے کے لیے, یا تو یو آر موسٹ ویلکم. تو اللہ حافظ جی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے سیریز کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی کلاسز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن اینڈ کنزمپشن پہ انشاءاللہ ہم اگر اپنی ہمارے جو لیکچرز 1 2 3 ہوں اس پہ, تاکہ وہ ٹاپک بھی ہمارے پاس مکمل ہو جائیں جی. اللہ حافظ جی.